میاں نواز شریف کا انہوں نے ذکر کیا تھا. میری صرف چونکہ میں ان کا اسپوکس پرسن بھی رہا ہوں اور جو باتیں ہم ان سے سنتے تھے سویلین بالادستی کے حوالے سے, پارلیمنٹ کی سوورینٹی کے حوالے سے, میں صرف ایک چیز ان سے گزارش کروں گا کہ 26ویں ترمیم پر اور 27ویں ترمیم جو آنے والی ہے اس پر ایک اپنا سٹیٹمنٹ یا پریس کانفرنس دے دیں اور بھرپور انداز میں دفاع کر کے دکھا دیں 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم. میرا خیال ہے وہ پاکستان مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ ہیں اینڈ آئی تھنک پوری قوم ان سے توقع کرتی ہے کہ وہ بھرپور مخالفت کریں گے اس کی, کیونکہ جو انہوں نے ہمیں سبق سکھایا تھا, انہوں نے تو ووٹ کو عزت دو کا سبق سکھایا تھا. یہ اس سے زیادہ نہیں بولوں گا, بٹ وی ایکسپیکٹ کہ میاں نواز شریف اس کروشل موقع پر اپنا رول پلے کریں گے اور اپنے بھائی صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں اور اپنی کابینہ کے لوگوں کو, پارلیمنٹ کو روکیں گے یہ سب کرنے سے. معیشت کے حوالے سے ہم نے پلان کیا تھا, چونکہ کل آپ کو پتا ہے کہ وزیر بہت بھاری بھرکم وزراء انکلوڈنگ دا فائنانس منسٹر سب نے ایک پریس کانفرنس کی معیشت کے حوالے سے, اور ہم سوچ رہے تھے, میں تیمور جھگڑا ہم بات بھی کر رہے تھے کہ آج پتہ نہیں کیا خوشخبری سنائیں گے, کیا کچھ بتائیں گے کہ معیشت میں کتنا زبردست کارنامے انجام دیے گئے ہیں. لیکن جب ہم نے پریس کانفرنس سنی اور اس کا تجزیہ کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو 4-5 وزیر تھے اس میں سے کسی نے کچھ نہیں بتایا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بتایا کیا تھا اور کیا نہیں بتایا, اور کبھی نہیں اس پر بات کریں گے. وزیر خزانہ صاحب نے مبارکباد پیش کی پاکستان کی قوم کو کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ IMF کے ساتھ ہو گیا. مطلب اس سے زیادہ مذاکرہ خاص چیز نہیں ہو سکتی, اس سے زیادہ پاکستانی قوم کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا. پچھلے 30 سال میں تقریباً پاکستان کے 25واں IMF پروگرام ہے, اور ہر IMF کے پروگرام میں ہر 3 مہینے کے بعد تقریباً ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ ہوتا ہے. تو تقریباً جس ملک نے پچھلے 20-25 سال میں 150 سے 200 سٹاف لیول ایگریمنٹ کیے ہیں, جس سے پاکستان کی معیشت, پاکستان کے عوام کو کوئی بہتری نہیں آئی, یہ مبارکباد دینے کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. مطلب آپ ذرا انتہا دیکھیں, کبھی بات نہیں کریں گے. نہ اس کل پریس کانفرنس میں بات کی, عوام کی بات نہیں کی, عوام کی غربت کی بات نہیں کی, پاکستان کے مڈل کلاس کے اوپر جو تباہی آئی ہے پرچیزنگ پاور کے حوالے سے اس کی بات نہیں کی, پاکستان میں جو غربت میں بے پناہ اضافہ ہوا اس کی بات نہیں کی, پاکستان میں جو بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اس کی بات نہیں کی. بات ہی نہیں کی, نہ بے روزگاری, نہ مہنگائی, نہ غربت, نہ مڈل کلاس کی, نہ سیلریڈ پیپل جو لوگ ہیں ان کے اوپر جو تباہی کی گئی ہے ٹیکسز کی مد میں اس کی بات نہیں کی گئی. سٹاف لیول ایگریمنٹ کی بات کی گئی, انویسٹمنٹ کی بات نہیں کی. وزیر اعظم, یہ وہ ان کے وزیر اعظم وہ ہیں جو پچھلے 3.25 سال میں میرا خیال ہے کہ 200 دورے کر چکے, اور پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا مذاق کیے انویسٹمنٹ کے نام پر. ایک تو SIFC بنایا جون 2023 میں, اس کا بھی نتیجہ میں بتا دیتا ہوں. لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے باہر گئے ہیں اور کچھ صدور اور وزراء اعظم پاکستان آئے ہیں دوسرے ممالک کے, پتہ نہیں کوئی 200 MOU سائن کیے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ, جس کی ٹوٹل رقم جو تھی تقریباً $25 بلین سے زیادہ تھی. $25 بلین ہر دفعہ بتایا گیا. ابھی پچھلے ہفتے 10 دن پہلے سعودی عربیہ گئے, پھر 2-3 MOU سائن کیے. مطلب کوئی شرم بھی نہیں آتی کہ بھائی پچھلے کبھی کچھ نہیں آیا, آپ $30 بلین $25 بلین کے MOU سائن کر چکے ہیں, ایک دھیلا نہیں آیا, آپ پھر قوم کو نوید سنا رہے ہیں. ان کے وزراء آتے ہیں کہ دیکھیں جی کتنا بڑا MOU سائن کر لیا. حالت یہ ہے کہ وہ جو MOU سائن کرتے ہیں دوست ممالک کے ساتھ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مد میں آنے کے لیے, اس وقت جیسے میں بات کر رہا ہوں $70 ملین FDI مائنس, پلس بھی نہیں. پچھلے 1 سال میں $1 بلین میں کی کمی آئی ہے FDI میں. اور باتیں سن لیں, ابھی پھر چلے جائیں گے, ابھی ہم سنیں گے کل یا پرسوں جا رہے ہوں گے ملائیشیا یا سعودی عربیہ یا کسی عرب ممالک, اور کہیں گے وہاں جا کے کہیں گے کہ, اور اتنی بھاری بھرکم ٹیم ساتھ ہوتی ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی کرتے کیا ہیں. تھوڑا سا میں بھی اگر ہوتا 3.25 سال, تو 3.25 سال میں بھی کہتا وزیر اعظم صاحب میرا خیال ہے اب کچھ بھی نہیں آ رہا, اب آپ کوئی اور طریقہ نکالیں.
اور اوور آل انویسٹمنٹ جو میں ایسے ایف سی کی بات کر رہا تھا بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے اور بتانا پڑتا ہے قوم کو, بیکاز انویسٹمنٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. اگر انویسٹمنٹ ہی نہیں ہوئے گی, اس ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنے کے لیے آئے گا تو کہاں سے ترقی ہوئے گی؟ انویسٹمنٹ کی حالت یہ ہے کہ 51 سال میں لوئسٹ لیول ہے. اینڈ آئی کیپ ریپیٹنگ دیٹ ٹو ٹیل آل دا منسٹرز اور ان کے حمایتیوں کو کہ پاکستان میں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی ہے. اور اکنامک ایکٹیویٹی کی آپ انتہا دیکھیں جو ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں, اور میں اس وجہ سے اس کا دوبارہ ذکر کروں گا کہ آج ایک کمپیریزن بھی آیا ہے کہ پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے, جو سب بنیاد ہے کہ تمام اکنامک ایکٹیویٹی کا نچوڑ ہے کہ جی آپ کے ملک میں عوام کو فائدہ ہوا ہے, نقصان ہوا ہے, ترقی ہوئی ہے, نہیں ہوئی ہے, وہ جی ڈی پی گروتھ میں آ جاتا ہے. 1.62% پچھلے 3 سال کا شہباز شریف کی حکومت کا ایوریج جی ڈی پی گروتھ ریٹ رہا ہے. اس سال جو آپ کہہ رہے ہیں, کوئی ورلڈ بینک کہہ رہا ہے 2.7%, کوئی کہہ رہا ہے 2.8%, اس سال بھی ان کمپیرزن with all the other regional countries, India, بنگلہ دیش, سری لنکا, یہ تمام کا جو ایوریج گروتھ ہے وہ 5.8% ہے. ابھی آپ ذرا دیکھیں, اندازہ لگائیں کہ یہ جو نااہل وزیر اعظم ہیں, نااہل کابینہ ہے, یہ 4.25 سال میں پاکستان کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آپ ہر سال پیچھے چلے جا رہے ہیں. مطلب اس سال بھی صرف ایک سال میں تقریباً 3% گروتھ ریٹ کا فرق آئے گا پاکستان میں اور باقی ایوریج آف دی ادر ریجنل کنٹریز. تو جس ملک کی حالت یہ ہو, میں تبھی آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ میں پوری پریس کانفرنس سنی, میں نے ایک وزیر سے یہ نہیں سنا کہ غربت کے بارے میں بات کی. ایک وزیر نے نہیں ذکر کیا غربت کا, 12 کروڑ عوام کا نہیں ذکر کیا, ایک نے 24% ان امپلائمنٹ ریٹ کا نہیں ذکر کیا, ایک نے 30% سے اوپر 34% ان امپلائمنٹ امنگ یوتھ کا ذکر نہیں کیا, ایک نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں انفلیشن ریٹ 6% کراس کر چکا ہے, ایک نے یہ نہیں بتایا کہ مڈل کلاس کی جو پرچیزنگ پاور ہے وہ 60% سے کم ہو چکی ہے. ایک نے بھی نہیں ذکر کیا. عوام کی نہیں بات کرتے. ہاں, کس کی بات کی تھی؟ بالکل کی تھی اشرافیہ کی. دیکھیں جی اسٹاک مارکیٹ کہاں پہنچ گئی. بھائی تھوڑا سا تو لحاظ کریں پاکستانی قوم کا, اتنا تو لحاظ کریں کہ آپ عوام کو یہ تسلی تو دیں کہ جی ہم آپ کی بہتری ابھی ہونے والی ہے, غربت کم ہوگی, بے روزگاری کم ہوگی, امپلائمنٹ جنریشن زیادہ ہوگی, انفلیشن کم ہوگی, اور جو دوسری انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. کوئی ایک اشاریہ نہیں. سرکولر ڈیٹ پہ صرف جھگڑا صرف ایک میں ذکر کر دوں, سرکولر ڈیٹ کی پاور منسٹر نے بات کی تھی. ایک تو 4.25 سال میں وہ بھی آئے, پرائیویٹائزیشن منسٹر بھی تھے. 4.25 سال میں آپ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا حال جو مصطفیٰ نے تھوڑا سا ذکر کیا, 1 ٹریلین روپیز کے لاسز کراس کر چکے ہیں. 4.25 سال میں آپ نے ایک پرائیویٹائزیشن کیا, وہ بھی آپ نے پاکستان کے بزنس ایتھکس کے خلاف, کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میں پرائیویٹ پارٹی کو فرسٹ موومنٹ بینک دے دیا. ابھی آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا ظلم ہے. سرکولر ڈیٹ کم کر دیا. کم کیسے کیا؟ 1.3 ٹریلین روپیز کا آپ نے بینکوں سے لون لیا, ان کو 600 ملین روپیز کا انٹرسٹ انکم جنریٹ ہوگی, اور وہ سارا بوجھ عوام پر لاد دیا. تقریباً پتہ نہیں کتنے روپیز پر یونٹ کا اضافہ اگلے 6 سال تک عوام برداشت کرے گی. تو یہ ایک مختصر جائزہ تھا جو کل انہوں نے وہ کیا تھا. باقی این ایف سی ایوارڈ اور دوسری چیزوں پر جھگڑا صاحب بات کریں گے. تھینک یو.